میں پوری کی پوری قوم کو مسخ کر دیتا تھا، اور وہ جتنے گناہ تھے پچھلی امتوں کے اندر وہ سارے کے سارے جمع ہو کر ہماری زندگی کے اندر شامل ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے چہرے مسخ نہیں ہو رہے، ہمارے اوپر پتھر نہیں برس رہے، ہم پر عذاب نہیں آ رہے۔ تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہماری اس محبوب کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے اور ان کے ساتھ رب کریم کی کوئی دشمنی تھی، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جو بچانے والی ذات ہے، ہمارے جو چہرے سلامت ہیں، ہم پر جو پتھر نہیں برس رہے، عذاب نازل نہیں ہو رہے، تو صرف ایک وجہ سے، وہ وجہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔ ان کی رحمت کی وجہ ہے کہ جو آج ہمارے چہرے سلامت ہیں، ان کی وجہ سے ہی ہم آج انسانی شکل کے اندر بیٹھے ہیں، ان کی وجہ سے ہی رب کریم نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ نہ ہوں، ان کی رحمت درمیان سے ہٹ جائے، ایک لمحہ نہ لگے اور جہان کو آگ لگ جائے، ان کے طفیل ہی یہ سارا جہان قائم ہے۔ ان کی شان، ان کی عزت، ان کا مرتبہ، سبحان اللہ۔ میرے رب ان کی شان میں قرآن کی آیات نازل کرے اور فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب تو دونوں جہانوں کے لیے، ہر جہان کے لیے تیری ذات رحمت ہے، تیری ذات رحمت ہے، تیرے طفیل رحمتیں ہیں، تیرے طفیل برکتیں ہیں، اور تیرے طفیل بخششیں ہیں، تیرے طفیل عافیتیں ہیں۔ میرے حبیب کی ذات نہ صرف اس جہان میں ہمارے عیب چھپانے کا ذریعہ بن رہی ہے، ہمیں عذاب سے بچانے کا ذریعہ بن رہی ہے، بلکہ قبر میں بھی اور روز محشر میں بھی ہمیں بچانے کا اگر کوئی ذریعہ بن سکتی ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک عرب کا بدو کہتے ہیں دیہاتی شخص کو، وہ ایک گو کا شکار کر کے لا رہا تھا۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مختصر کر رہا ہوں، تو آپ کے پاس وہ جو گو اس نے شکار کی ہوئی تھی، مری ہوئی گو، اس نے لا کر آپ کے پاس پھینک دی۔ کہنے لگا کہ میں اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو تیرا کلمہ نہیں پڑے گی، یہ گو تجھے نبی نہیں مانے گی، اس وقت تک میں تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ اب اس کا یہ خیال تھا کہ انسان اگر مر جائے، جو بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، وہ اگر مر جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کلام نہیں کرتا، تو یہ گو ہے، اس نے کیا جواب دینا ہے اور کیا اس نے نبی ماننا ہے؟ تو اس نے یہ بات کہی اور پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گو سے خطاب فرمایا اور فرمایا یا ذب، اے گو، اس سے خطاب کیا، اسے بلایا، تو فوراً اب اپنے اگلے پیروں پر کھڑی ہوئی اور اپنا منہ اٹھایا اور پوری عربی زبان کے اندر اس نے خطاب کیا اور کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے، آپ نے مجھے بلایا، لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر، اے وہ ذات کہ جن کے طفیل روز محشر حسین ہو جائے گا، روز محشر کے جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، میں اس طرف جاؤں تو بات آگے نکل جائے گی، تو اتنی سختیوں والا دن جن کے طفیل حسین ہو جائے گا، میں حاضر ہوں، اے روز محشر کو حسین بنانے والے آقا، میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ تو اس نے عرض کیا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، کہ آپ رسول کریم ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کائنات کا ذرہ ذرہ جن کی رحمت حاصل کر رہا ہے، جن کی رحمت کے طفیل سلامت ہے، قائم ہے، راحتوں میں ہے، اس ہستی کو میرے کریم رب نے فرمایا یا حبیب ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے ابراہیم آپ بھی میرے خلیل حضرت ابراہیم کی پیروی کیجیے،
اللہ اکبر. بھائی مہربانی کریں، بھائی مہربانی کریں، مہربانی کریں. یا حبیب ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، حبیب آپ بھی میرے خلیل کی پیروی کیجیے. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا ہے، یہ کسی اور نبی کے متعلق نہیں فرمایا کہ حبیب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کیجیے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کیجیے، فلاں نبی کی پیروی کیجیے. صرف ایک ہستی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ حبیب آپ میرے خلیل کی پیروی کیجیے. یہ ان کی شان کے اندر میرے خیال میں سب سے بڑی آیت ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی میرے خلیل کی پیروی کیجیے. حضرت ابراہیم کی شان، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس محبوب کی خاطر انہیں آگ میں ڈالا گیا تو ایک لمحہ انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے آگ میں کیوں ڈالتے ہو، ایک لمحہ نہیں کہا. جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو پانی کا فرشتہ آیا، اجازت ہو تو پانی برسا دوں اس آگ پر، ختم کر دوں. کہا کہ نہیں، تیرے ساتھ مجھے کوئی کام نہیں ہے. ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا، اگر مجھے اجازت دیں تو میں ہوا چلا کر اس آگ کو اڑا دوں، ختم کر دوں. کہ نہیں، تیرے ساتھ مجھے کوئی کام نہیں ہے. جبریل امین آ گئے، کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت، کوئی حکم؟ کہا کہ کوئی نہیں. کہ اللہ کے متعلق، ہاں اللہ کے متعلق تو ہے، تو آپ اسے کہیں نا کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو اس نے اگر مجھے جلانا ہوا تو جلا دے گا، بچانا ہوا تو بچا لے گا. اپنے آپ کو اپنے اللہ کے اتنے سپرد کر دینا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مینوں کی جویں مرضی رکھے ہو، میں تو اس دے نام تے قربان ہوں. جویں مرضی رکھے، آگے جلاوے، ساڑ دے، جو مرضی کرے، میں اس کی رضا تے راضی ہوں. پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کریم نے کیسا معاملہ کیا کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا. تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آگ میں تھے تو اللہ کریم نے انہیں وہاں پہ پانی بھی مہیا کر رہا تھا، انہیں فروٹ بھی مہیا کر رہا تھا. وہ جو آگ بظاہر دیکھنے والوں کو جلانے والی نظر آ رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنی ہوئی تھی، باغ بنی ہوئی تھی. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آپ پڑھیں سنیں تو سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اسی پر کامل توکل کیا جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے. وہ جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہا جائے، اسی حال میں جس حال میں مولا رکھے اسی حال میں بندہ خوش رہے. تو یہ ایمان ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، وقت مختصر ہے. 86 سال عمر ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. لمبے عرصے کی دعاؤں کے بعد اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا ہے. 86 سال کی عمر میں نام رکھا ہے ان کا اسماعیل علیہ السلام. اللہ کریم کا حکم آ گیا، بیٹا پیدا ہوا، حکم آ گیا کہ اس کو اپنے آپ سے جدا کر دو. اب پوچھا کہ کیسے جدا کروں، کہاں جدا کروں؟ پیغام آیا کہ جبریل آئے گا انسانی شکل کے اندر، وہ آپ کے ساتھ جائے گا، جہاں چھوڑنا ہوگا، جہاں ہم نے ٹھہرانا ہوگا وہاں کی ہم رہنمائی کریں گے. جبریل انسانی شکل کے اندر آتا ہے، ایک اونٹ پر جبریل امین سوار ہے، اور ایک اونٹ پر حضرت ابراہیم اپنی بیوی، نوجوان بیوی جس کی عمر 22-23 سال ہے اور شہزادی بیوی ہے، اور ساتھ میں چھوٹا بچہ ہے شیر خوار جو دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو لے کر چل رہے ہیں. اب پتہ نہیں کتنے ہفتوں کا سفر ہوا بیت المقدس سے، فلسطین سے مکہ مکرمہ کا. اور جب جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں
2 ہفتوں میں، 3 ہفتوں میں، 4 ہفتوں میں جب وہاں پہنچتے ہیں اور چاروں طرف پہاڑ ہیں اور درمیان کے اندر وادی ہے، وادی کہتے ہیں کہ جس میں چاروں طرف پہاڑ ہوں اور درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ تو ایک طرف صفا ہے، ایک طرف مروہ ہے، ایک طرف جبل ابو قبیس ہے اور ایک طرف جبل ہندیہ، یہ پہاڑوں کے نام ہیں۔ یہ پہاڑ ہیں اور درمیان میں وہ جگہ ہے۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ دیں اور واپس چلے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دائیں بائیں دیکھتے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی حیوان، کچھ بھی موجود نہیں، نہ کھانے پینے کا سامان موجود، کچھ بھی موجود نہیں۔ کہتے ہیں یہاں چھوڑ دوں؟ جی حکم ہے کہ آپ یہاں چھوڑ دیں۔ اچھا میرے مولا کا حکم ہے نا، تو میں اپنے مولا کے نام پر قربان ہوں۔ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ بات بھی نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ رخصت ہو جانا ہے۔ جب ان کو وہاں چھوڑتے ہیں، آپ واپس لوٹتے ہیں، تو حضرت سیدہ ہاجرہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں حضرت ابراہیم کا کہ ہمیں کن کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ خاموش، جواب نہیں دیتے۔ وہ ساتھ چلتی ہیں، 3 میل تک وہ ساتھ چلتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ ہمیں کن کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو ہمیں؟ خاموش۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دل پر کیا بیت رہی ہوگی کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں، جہاں نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی پانی ہے، پانی تک موجود نہیں، تو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ 3 میل جب گزر جاتے ہیں تو اچانک ان کو خیال آتا ہے کہ میرے خامد تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، کہیں ان کو محبوب کی طرف سے پیغام نہ ہو۔ پوچھتے ہیں کہ اللہ امرن، اے ابراہیم کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو پھر وہ اپنے سر سے جواب دیتے ہیں کہ ہاں۔ تو اس وقت حضرت سیدہ ہاجرہ عرض کرتی ہیں اذن لن یضیعنا اللہ، اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج بھی وہی اللہ جو حضرت ہاجرہ کو پالنے والا اللہ تھا، آج بھی ہمارا اللہ بھی تو وہی اللہ ہے۔ تو جب ان کو یقین تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا۔ آج تک ان کا نام بھی باقی ہے، ان کا تذکرہ بھی باقی ہے، ان کی یاد بھی باقی ہے۔ تو ہم اگر اپنے مولا پر بھروسہ کریں تو ہمارا بھروسہ وہ کیسے ٹوٹنے دے گا؟ کب وہ ٹوٹنے دے گا؟ پر میں عرض کرتا ہوں کہ واپس لوٹیں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے جب حضرت سیدہ ہاجرہ اوجھل ہوئیں تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو تیرے سپرد کر دیا ہے، جہاں پہ تیرے نام کے سوا اور کوئی سہارا موجود نہیں، میں نے وہاں پر اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو تیرے سپرد کر دیا ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ اپنے بچے کو لے کر لوٹ آتی ہیں۔ اب تھوڑا سا جو کھانے پینے کا سامان موجود تھا وہ ختم ہو گیا، اب بچے نے رونا شروع کر دیا، اب نہ کھانے کو موجود ہے نہ پینے کو موجود ہے، کیا کریں؟ تو حضرت سیدہ ہاجرہ صفا پہاڑی پر دوڑ کر چڑھتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی پرندے نظر آ جائیں کہ کسی طرف جا رہے ہوں، تو اندازہ ہو جائے، کہیں سے کچھ آثار نظر آ جائیں، کچھ مل جائے۔ کوئی نظر نہیں آتا، پھر دوڑ کر مروہ پہاڑی پر جاتی ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، پھر صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں، انہیں کوئی نظر نہیں آتا، تو یہ 7 چکر لگاتی ہیں۔ تو جب 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں تو چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں ایک طرف کہ میرے سامنے میرا بچہ اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔
تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہی ایک امید کے ساتھ اپنے بچے کو دیکھتی ہیں، نظر کرتی ہیں، تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نوجوان حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ دوڑ کر آتی ہیں دیکھنے کے لیے، تو کیا دیکھتی ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور وہاں سے چشمہ نکل رہا ہے۔ اب آتی ہیں، تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں زمزم رک جاؤ رک جاؤ۔ زمزم عبرانی زبان میں کہتے ہیں رک جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری ماں زمزم نہ کہتی تو یہاں سے ایک چشمہ بہہ رہا ہوتا۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، وہ سیدہ ہاجرہ جو اس محبوب کے لیے انہوں نے قربانی دی، جو 7 چکر انہوں نے لگائے، تب سے لے کر آج تک سارے نبی وہاں پہ دوڑتے رہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی میرے رب کا حکم ہوا کہ جہاں پہ میری بندی دوڑی تھی نا، اس دوڑنے کے عمل کو آپ بھی دہرائیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جگہ پر اپنے قدم جمائے اور اس جگہ پر سعی کی، دوڑے جہاں پہ سیدہ ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دوڑی تھی۔ یہ عمل اللہ کریم کو اتنا پسند ہے۔ تو جو احباب وہاں حاضر ہوئے ہیں، جنہوں نے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ جب وہاں جاتے ہیں تو یقیناً تصور کرتے ہوں گے کہ یہاں پہ سیدہ ہاجرہ جب دوڑی ہوں گی اور کچھ بھی موجود نہیں تھا تو اس وقت ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ بہرحال وقت گزرتا ہے، 1 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملتی ہے اپنے بچے سے اور اپنی بیوی سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے۔ 1 سال کے بعد آتے ہیں، روز سیدہ ہاجرہ دیکھتی ہیں اس راستے کو جہاں سے سیدنا ابراہیم گئے تھے، روز دیکھتی ہیں کہ ادھر سے وہ گئے تھے۔ 1 سال گزرتا ہے تو وہ تشریف لاتے ہیں، اجازت ملتی ہے دیکھنے کے، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تب اجازت نہیں ہے کہ سواری سے نیچے اتر سکے، تو سواری پر بیٹھے بیٹھے اپنے بچے کو لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ عرض کرتی ہیں اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے، میں آپ کا چہرہ دھو دوں، آپ کے بال دھو دوں؟ دھو دیں۔ ان کا چہرہ دھوتی ہیں، ان کا سر دھوتی ہیں، بال دھوتی ہیں، تو وہ اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں اور وہ جاتے ہیں۔ 1 سال کے بعد اتنی دیر ملنے کے لیے اجازت ہوئی، اور پھر جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال ہوتی ہے تو اس وقت پھر اور حکم ملتا ہے کہ ابراہیم، جو تمہارا لال ہے اسے میرے نام پر قربان کر دو۔ میں ساری باتیں مختصر کر کے آگے گزر رہا ہوں۔ جو تمہارا لال ہے اسے میرے نام پر قربان کر دو۔ اللہ کریم کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، کیسا تعلق تھا؟ میں ایک بات ان کی ایک عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت مال دیا ہوا تھا، بہت مال تھا، ان کے پاس ہزاروں بکریاں تھیں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا مالک کے دربار میں، مالک تو ہر وقت اپنے خلیل کو یاد کرتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے، تو بھائی مہربانی کریں، سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ہر وقت اپنے خلیل کو یاد، برائے مہربانی اس کو سائلنٹ پہ کر لیں، یا سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں، مہربانی کریں۔ اچھا آپ تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ جو پیچھے آئیں اب آپ تو ان کے لیے پریشانی نہ ہو۔ میں خود ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، مجھے سارا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے بات کا۔ برائے مہربانی فون اپنے سائلنٹ پر کر لیں، یا آپ نے سننا ہو تو برائے مہربانی باہر تشریف لے جائیں تاکہ دوسرے احباب پریشان نہ ہوں۔ اللہ کریم نے ان کو بہت سارا مال دیا ہوا تھا، بڑی بکریاں دی ہوئی تھیں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا مالک تو ہر وقت اپنے خلیل کا تذکرہ کرتا ہے، تو ان کے وہ بھی آپ کو اتنا یاد کرتے ہیں، ان کے دل میں آپ کی کتنی قدر ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جاؤ میرے خلیل کا امتحان لے لو جا کے۔ تو ایک فرشتہ انسانی شکل کے اندر آتا ہے، اور جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہوتے ہیں
وہاں آ کر عرض کرتا ہے وہ اللہ. کیا کہتا ہے بھلا؟ محبت کے ساتھ کہیں نا اللہ. ایک دفعہ جب وہ کہتا ہے نا اللہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام محبوب کا نام سن کر تڑپ جاتے ہیں. محب کے لیے سب سے بڑی راحت اپنے محبوب کی یاد ہوتی ہے، اپنے محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے، اپنے محبوب کا نام ہوتا ہے. تو آپ تڑپ جاتے ہیں. آپ اسے فرماتے ہیں میرے بھائی، میرے محبوب کا تم نے نام لیا ہے تو ایک مرتبہ مجھے میرے محبوب کا نام تو سنا دو. تو وہ کہتا ہے کہ پہلے تو میں نے نام لیا تھا اپنی مرضی سے، اب میں نام لوں گا آپ کی خواہش سے. بتائیں آپ اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرنا، یہ تم بکریاں دیکھ رہے ہو، یہ کتنی ہزاروں بکریاں ہیں، یہ ایسا کرنا کہ آدھی بکریاں تم لے لینا اور مجھے میرے محبوب کا ایک مرتبہ نام سنا. تو اس نے پھر کہا، بھلا کیا کہا؟ اللہ. آنکھوں نا یار، سائندہ نہ ہے اللہ. تو جب دوسری مرتبہ کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر طرف اٹھے، کہنے لگے یار ایک مرتبہ پھر میرے محبوب کا نام ہی سنا دو. تو وہ کہنے لگا کہ پہلے آپ نے آدھی بکریاں دے دی ہیں، اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آدھی بکریاں بچ گئی ہیں وہ بکریاں تم لے لینا، مجھے میرے محبوب کا نام سنا. تو پھر اس نے کہا، کیا کہا؟ اللہ اللہ. آنکھوں نا یار، اللہ اللہ. تو جب اس نے پھر کہا، آپ پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے کہ یار ایک مرتبہ پھر میرے محبوب کا مجھے نام سنا دو. تو وہ کہنے لگا کہ فرشتہ کہنے لگا کہ ساری بکریاں تو آپ نے مجھے دے دی ہیں، اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ تمہیں ان بکریوں کو چرانے کے لیے کسی نوکر کی ضرورت تو ہوگی نا، کسی نوکر کی ضرورت تو ہوگی نا. میں تیرا نوکر بن جاؤں گا یار، تیری بکریاں چرا دیا کروں گا یار. تو مجھے محبوب کا نام سناتے رہنا، میں تیرا نوکر بن کر زندگی گزار دوں گا، تیری بکریاں چراتا رہوں گا، تم میرے محبوب کا تم مجھے نام سناتے رہنا. تو یہ محبت ہے. حکم آیا کہ اسماعیل کو میرے نام پر قربان کر دو. ٹھیک، میں حاضر. کہ جہاں پہ تو ہے نا وہاں پہ اور کوئی نہیں. مجھے آگ میں جلا دیا جائے، میرے بچے پہ کی گلے پہ چھری چلا دی جائے، جو مرضی کر دیا جائے، سب کچھ تیرے نام پہ قربان ہے، تو میرا محبوب جو ہے. تو پھر آتے ہیں، اب آپ تصور کریں کہ ایک باپ جو کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے اور وہ ایک عرصے کے بعد اپنے بچوں سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اپنے بچے سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا دل میں خیالات ہوتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے لیے یہ لے لوں، یہ لے لوں، یہ لے لوں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تحفے میں چھری لیتے ہیں اور وہ چھپاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں حضرت ہاجرہ کے پاس. کہتے ہیں کہ اسماعیل کو تیار کر دو، ہم نے اپنے دوست کے ملنے جانا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے جاتے ہیں. شیطان مرگلاتا ہے حضرت اسماعیل کو کہ یہ تمہارا باپ تمہیں کسی دوست سے ملنے کے لیے نہیں لے جا رہا، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو کنکریاں مارتے ہیں. تو وہ بھی ان کی سنت بنی آج تک، تب سے لے کر آج تک 5,500 سال گزر گئے. حاجی کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل نہیں کر لیتا، اس کو کنکریاں نہیں مار لیتا اس بدبخت کو. آخر وہ جو آپ گئے ہیں انہوں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہوگی. اللہ ہمیں بار بار ان محبوب کی گلیوں میں بار بار لے جائے، بار بار ہم لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کر سکیں. اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لال سے کہتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام
انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے محبوب کے نام پر قربان کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ فانظر ماذا تری، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ خواب آپ نے دیکھا ہے تو مجھے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا لال ہوں، تو آپ مجھے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ لیکن قربان جاؤں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، انہوں نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی جس بات کا حکم دیا ہے میرے حبیب نے، میرے مولا نے، میرے آقا نے، آپ تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا لال حاضر ہے، ایک لمحہ کی تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ مولانا کا حکم ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں کے بدلے میں جنت ملے گی اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، یہ کچھ مہنگا سودا تو نہیں ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ پورا کریں، میں حاضر ہوں۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے ٹکڑے کرنے کا، تو اسماعیل تب بھی حاضر ہے، جس بات کا حکم دیا گیا ہے میں حاضر ہوں۔ اچھا ایسا کیجئے گا کہ میرا جو کرتا ہے یہ اتار لیں اور یہ میری ماں کو دے دینا، تاکہ جب اسے میری یاد آئے تو یہ دیکھ لیا کرے، اور ایسا کیجئے کہ مجھے آپ باندھ لیں، میرے ہاتھوں کو پیروں کو باندھ لیں اور مجھے الٹا لٹا لیں کہ کہیں میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 92 سال عمر ہے یا 94 سال عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس وقت کس کو باندھ رہے ہیں؟ اپنے بچے کو، اپنے لال کو۔ انسانی تاریخ کے اندر ایسا واقعہ ہوا ہی کوئی نہیں، یا اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے تو کربلا میں نظر آتی ہے۔ باندھ لیا گیا حضرت، میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں کچھ عرض کر سکوں، تو الٹا لٹایا حضرت اسماعیل کو اور ان کے بال پکڑے اور چھری ایک ہاتھ میں اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میرے رب تو نے کہا کہ اسماعیل کی میرے دل میں قدر زیادہ بڑھ گئی ہے، محبت زیادہ ہو گئی ہے۔ نہیں میرے رب، تو ہمیشہ اول ہے، تو ہمیشہ اول رہے گا۔ اور چھری اٹھاتے ہیں اور چھری چلاتے ہیں، تو آسمان کے جو فرشتے ہیں ان میں چیخ و پکار مچ گئی کہ یہ ہونے کیا لگا ہے۔ چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی، پھر چھری چلاتے ہیں تو کہتے ہیں چھری سے کہ تم چلتی کیوں نہیں ہو؟ تو پھر جب چھری چلاتے ہیں تو چھری چل جاتی ہے، تو آنکھوں پر پٹی ہے، اسے اتارتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا شکر ہے، تیرے حکم کی میں نے تعمیل کی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں اور چھترا ذبح کیا ہوا ساتھ پڑا ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تو نے حکم کی تعمیل سچ کر دکھائی۔ تو امتحان تو ان جیسوں کے ہوتے ہیں، ہم جیسوں کے کوئی امتحان نہیں۔ ہم جیسوں کا امتحان صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جو اس سے پیار کرتے ہیں، اسے محبوب مانتے ہیں، تو اس محبوب کی مخلوق کو اپنی ذات سے دکھ نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہماری قربانی بس یہی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے
تو ہم اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اسے نقصان نہ پہنچائیں، اپنے دل کو صبر کر لیں، اپنے دل کو سمجھا لیں، اپنے غصے کو قابو کر لیں، اپنے غصے کو قربان کر لیں اس محبوب کی خاطر۔ ہماری یہی قربانی ہے، ہم اس کے بندے کو پریشان نہ کریں، ہم رزق حلال کھائیں، رزق حرام نہ کھائیں، ہماری یہی قربانی ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا مالک کے دربار میں کہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، بالکل اسی طرح کربلا کا میدان ہے اور جناب علی اصغر کو تیر لگتا ہے، علی مقام امام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جگر گوشے کو تیر لگتا ہے، تو امام علی مقام کے ہاتھوں میں ان کا لال ہے، تو ہاتھوں میں علی اصغر کا خون آتا ہے، تو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اگر تو اس طرح حسین پہ راضی ہے تو حسین بھی اسی طرح تجھ پہ راضی ہے۔ اگر تو راضی ہے نا حسین پہ اس طرح، تو حسین بھی تجھ پہ راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عاشقوں کی ایک بات کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، نماز کا ٹائم قریب ہو رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن بڑی سخت گرمی تھی، مجھے کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو پیروں سے معذور ہے اور اپنے جسم کو گھسیٹ کر سفر کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو اتنی گرمی میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میرے بھائی اتنی سخت گرمی ہے تو آپ تھوڑی دیر ہمارے پاس آرام کر لیں، عصر کے وقت جب موسم کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ تب چلے جانا۔ تو آگے سے مجھے کہتا ہے کہ آپ کے پاس تو پیر سلامت ہیں، آپ تو جلدی پہنچ جائیں گے، میرے تو پیر سلامت نہیں، کہیں میں حج سے رہ نہ جاؤں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ سواری پر بیٹھ کر چلے جائیں۔ تو آگے سے وہ کہنے لگا نوجوان کہ مالک، میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، سمجھدار سمجھتا تھا، کہ ایک شخص جو اپنے آقا کا مجرم ہو، اس نے آقا کے دربار میں جانا ہو، بھلا وہ بھی سواریوں پر سوار ہو کر جاتا ہے، تو میں اپنے آقا کا مجرم ہوں، میں اچھا لگتا ہوں کہ سواریوں پر سوار ہو کر اس کے پاس جاؤں، تو میں تو اسی طرح ہی اپنے مولا کے دربار میں جاؤں گا، اپنے محبوب کے دربار میں جاؤں گا۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اس نوجوان کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا، تو چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے بھی اسی سال حج کرنے کا موقع ملا، شرف حاصل ہوا۔ تو حج کا رکن یعنی اس ادا کرنے کے بعد، عرفے کا دن گزارنے کے بعد، قربانی کا دن جو آج کا دن ہے، تو قربانی کا دن تھا، شیطان کو جب ہم کنکریاں مار رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ مجمع کیسے لگا ہوا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ ایک نوجوان ہے کہ جو اللہ کریم سے بڑے عشق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ التجائیں کر رہا ہے، اس کو سننے کے لیے لوگ جمع ہیں، وہ لوگ سن رہے ہیں۔ تو میں کہتے ہیں کہ میں بھی آگے بڑھا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے نوجوان، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ وہی نوجوان تھا کہ جو میرے پاس سے گزرا تھا، جو معذور تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہا تھا، جب میں نے اس سے سنا تو یہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے رب، تیری توفیق سے میں نے سارے ارکان ادا کیے، میں نے طواف کیا، تیری مہربانی، میں نے صفا مروہ کی سعی کی، تیری مہربانی، میں منا میں نے قیام کیا، میں نے عرفات میں قیام کیا، میں نے مزدلفہ میں قیام کیا۔ آج قربانی کا دن ہے،
اب تیرے بندے تیرے دربار میں جانور قربان کر رہے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ میرے پاس تو سوائے احرام کے کپڑوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ جو میں تیرے دربار میں قربان کر سکوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اے میرے محبوب، محب اپنے محبوب کے دربار میں ہدیے پیش کرتے رہتے ہیں۔ میرے مالک، میں آج تیرے دربار میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہوں، تو میری اس حقیر سی قربانی کو قبول کر لے، اور کچھ بھی نہیں ہے جو میں تیرے نام پہ قربان کر سکوں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کی، اس نے کلمہ پڑھا، اس کی چیخ نکلی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کہ میں بڑا متاثر ہوا اس نوجوان سے۔ تو جب میں رات کو سویا، خواب دیکھا تو وہ نوجوان مجھے ملا خواب میں۔ تو میں نے پوچھا، بتاؤ تمہارے محبوب نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے محبوب نے مجھے بدر کے شہداء کے ساتھ مجھے جمع کیا ہے، مجھے بدر کے شہداء کے ساتھ میرا قیام کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بدر کے شہداء تو بہت بڑے درجے کے لوگ تھے، تو تمہیں ان کے ساتھ کیسے رب کریم نے شمار کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو بدر کے شہداء تھے وہ قتل ہوئے تھے کافروں کی تلوار سے، اور میں قتل ہوا، میں شہید ہوا اپنے محبوب کے عشق کی تلوار سے۔ مجھے میرے محبوب کے عشق کی تلوار نے قتل کیا تھا، تو اللہ نے ہم دونوں کو ایک ہی مقام پہ جمع کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جو محبت ہے نا، اس کے بغیر انسان جو مرضی کر لے سب کچھ بیکار ہے۔ جب تک بندے کو محبت حاصل نہیں ہوتی نا اس محبوب کی، تب تک بندہ جو مرضی، محبت کے بغیر کوئی بھی عمل ہو ایسا ہی ہے جس طرح جسم کے بغیر روح ہوتی ہے۔ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، ساری رات مصلی پہ کھڑے رہیں، سارا کچھ قربان کر دیں، اگر محبت کے ساتھ کرتے ہیں نا تو تھوڑا عمل بھی بہت بڑے درجے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر محبت کے بغیر کرتے ہیں تو جو مرضی کرتے رہیں۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ جنگ تبوک کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں مال خرچ کرو۔ اب ایک صحابی نے اس موقع پہ 500 من کھجوریں دی، 500 من کھجوریں ہدیہ پیش کی، اور ایک صحابی ایسے تھے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اب انہوں نے ساری رات ایک باغ کے اندر مزدوری کی، اور مزدوری کرنے کے بعد ان کو 4.5 کلو کھجوریں مزدوری کے طور پہ ملیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ 2.25 کلو کھجوریں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیں، اور 2.25 کلو کھجوریں اپنی جھولی کے اندر ڈالیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ اب جب وہ لا رہے تھے تو جو منافق تھے وہ کہنے لگے کہ بڑا آیا سخی، تو آپ کے بچیاں دی تیری روزی پوری ہوندی نہیں تے تو آ گیا صدقے کرن واسطے، جا اپنے بچیاں نوں روٹی کھوا، اپنے اپنے حساب نال تنگ کرن، بڑے چھوٹے دل دے نال کہ کسی نے کتنا خرچ کیتا، کسی نے 500 من، کسی نے کتنا تے میرے کول تو کوئی شے کوئی نہیں۔ بڑے ٹوٹے دل دے نال 2.25 کلو کھجوراں لے کے جولی دے وچ سرکار دے دربار دے اندر حاضر ہوئے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت بلال سے، بلال ان سے کھجوریں لے لو، اور جتنی کھجوریں پڑی ہیں ساری کھجوروں پر ان کو بچھا دو، تاکہ ان کی وجہ سے وہ ساری بابرکت ہو جائے، ان کی وجہ سے وہ ساری بابرکت ہو جائے۔ تو وہ جو محبوب ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا عمل کیا ہے، وہ یہ دیکھتا کہ کس دل کے ساتھ یہ عمل کیا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا جانور قربان کیا ہے، وہ بڑے سے بڑا اونٹ بھی اس چھوٹے سے انڈے سے چھوٹا ہو جاتا ہے کہ جو انڈا پورے خلوص کے ساتھ دیا جائے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے یہ عمل کیا کس نیت کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ انہی سے اجر لے، اگر محبوب کے لیے کیا ہے تو وہ تھوڑا عمل بھی بہت بڑے درجے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تھوڑا عمل بھی۔ تو اس لیے آج جو قربانی کا دن ہے تو آپ احباب جانور قربان کریں گے، جانور قربان کریں، کوئی چیز اور قربان کریں محبوب کے دربار میں، کچھ بھی کریں تو سب سے پہلے یہ رکھیں کہ میرے مالک
میری اتنی اوقات تو نہیں ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، تیرے حبیب نے قربانی دی اور تیرے حبیب کی آل نے قربانیاں دی، ایسی تو ہماری اوقات نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا صرف تیرے لیے کر رہے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی اور مقصد نہیں، تیرے سوا، تیرے حبیب، میرے محبوب، میرے آقا، میرے مولا، میرے اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی اور مقصد نہیں، صرف اور صرف تیری ذات۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی نوکرانی کو کچھ مال دیا، صدقے کا تھا، اور فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ اور جا کے فلاں کو دے آؤ، اور وہاں رک جانا اور دیکھنا کہ وہ آگے سے جواب میں کیا کہتا ہے، کیا کہتی ہے۔ تو نوکرانی نے حکم کی تعمیل کی، جب جا کے وہ صدقے کا مال دیا تو اس نے آگے سے جواب میں دعائیں کیں کہ اللہ حضرت عائشہ کا بھلا کرے، ان کو یہ دے، ان کو یہ دے، ان کو یہ دے۔ تو نوکرانی جب واپس آئی تو پوچھا کہ سنائیں کیا کہا اس نے، تو اس نے بتایا کہ جب میں نے مال دیا تو اس نے دعا میں جواب میں یہ میرے لیے دعائیں کی کہ اللہ ان کا بھلا کرے، ان کی بخشش کرے، مغفرت، جو بھی دعائیں ہوتی ہیں یہ دعائیں کی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ جس کو میں نے یہ مال دیا ہے اس کا بھلا فرما، اس کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ جو دعائیں اس نے کی تھی وہ ساری دعائیں حضرت عائشہ نے اس کے لیے کی، اور دعائیں کرنے کے بعد فرمایا، عرض کیا اے میرے مالک، جو اس نے مجھے دعائیں دی تھیں اس کے بدلے میں نے اس کو دعائیں دے دی ہیں، اور جو میں نے مال دیا ہے نا وہ میں نے صرف تیرے لیے دیا ہے، اس کا بدلہ میں نے اس سے دعاؤں کی صورت میں بھی نہیں لینا، اس کا بدلہ میں نے صرف تجھ سے لینا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میں ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی عمل کریں تو سب سے پہلی یہ نیت ہو کہ آقا یہ عمل تیرے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم